بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 2 کی تیسری مشق کرنے لگے ہیں، جو کہ یہ بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ سب سے پہلا ایم سی کیوز مالا کن کا معنی ہے فرشتہ، پہلی لائن میں ہی ہم نے پڑھا تھا۔ دوسرا ایم سی کیوز اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، تو اس کا بھی الف جواب حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تیسرا ایم سی کیوز کرتے ہیں، فرشتوں کے ہر وقت انسانی اعمال کو لکھنے سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا بھی الف ہی جواب ہے احساس ذمہ داری کا۔ ٹھیک ہے، آگے چوتھے نمبر پہ تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی کتاب ہے، اس کا بھی الف جواب قرآن مجید۔ یعنی کہ جب قرآن مجید آ گئی، اب ہم کسی اور کتاب کو نہیں پڑھیں گے، صرف اور صرف قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے۔ پانچواں ایم سی کیوز آخرت سے مراد ہے، اس کا بھی الف جواب ہے موت کے بعد کی زندگی۔ سارے ایم سی کیوز کا الف ہی جواب ہے۔ اب ہم مختصر سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت بیان کریں۔ تو یہ پہلے پیج پہ ہم نے پڑھا تھا، یہاں سے یہ شروع ہوگا دوسری لائن سے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، یہاں سے شروع ہو کے ضروری ہے یہاں تک کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ ہو جائے گا پہلے سوال کا جواب۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ فرشتوں پر ایمان کے 2 اثرات تحریر کریں۔ تو یہ بھی پہلے پیج پر، یہ آپ کو 3 سٹار نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی 2 کر سکتے ہیں۔ تو آسانی کے لیے ایک یہ ہے، ایک یہ صحیح ہے، اور دوسرا پوائنٹ شکار نہیں ہوتا، یہاں تک کر لیں، یہ کافی ہے کیونکہ شارٹ کوسچن ہے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک 3 لائنیں، تو یہ کتاب کی 3.5 لائنیں بن گئی، کاپی پہ لکھیں گے تو 5 لائنیں ہو جائیں گی، یہ کافی اتنا تک بالکل صحیح جواب اس کا یہ ہے۔ آگے کوسچن نمبر 3، 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ تو یہ آپ پیچھے والے پیج پہ آ جائیں، یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، یہاں سے لے کر یہ یہاں تک، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور یہ تورات کس کے اوپر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اکثر بچے یہ کتابوں کے نام بھول جاتے ہیں، اور یہ جن کے اوپر نازل ہوئی نبیوں کے نام بھول جاتے ہیں۔ مجھے انٹر کلاس میں ایک بچے نے بتایا تھی ایک ٹرک، وہ مجھے ابھی تک نہیں بھولی۔ اب مجھے جب بھی ذکر ہوتا ہے تو مجھے یہ پہلے ذہن میں آ جاتا ہے۔ وہ ٹرک میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹرک کیا ہے؟ اب یہ 4 نام ہیں، دیکھو یہ تورات تے سے شروع ہو رہا ہے، زبور زے سے، اور یہ الف سے، اور یہ قرآن مجید۔ آپ نے ایک لفظ بس یاد کر لینا ہے، وہ کون سا؟ وہ لفظ ہے تذاک، تے۔ دیکھو اب اس کو اگر میں کھول کے لکھوں تو یہ تے، زواد ہے تو اس کو آپ زے سمجھ لیں، زے، اور کے آگے کیا آتا ہے؟ الف، اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ کاف۔ یہ ایک لفظ یاد کر لیں، تذاک۔ دیکھو تے سے تورات، زے سے زبور، الف سے انجیل، کاف سے قرآن مجید۔ اب ایک اور لفظ یاد کریں، وہ کیا ہے؟ مدعام۔ اب دیکھیں یہ آپ کو نہیں بھولے گا، میم سے موسیٰ علیہ السلام، دال سے داؤد علیہ السلام، عین سے عیسیٰ علیہ السلام، اور آگے پھر دوبارہ جو لاسٹ پہ میم آ جاتی ہے، اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ٹرک دیکھیں، تے سے تورات کس کے اوپر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ دوسرے نمبر پہ زبور، زبور کس کے اوپر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ تیسرے نمبر پہ الف، الف سے مراد انجیل، انجیل کس کے اوپر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ چوتھے نمبر پہ قرآن مجید، کاف سے، اور میم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ یہ 2 لفظ یاد کر لیں، تذاک اور دوسرے نمبر پہ مدام، یہ ایک ٹرک ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے یہ نام، اور ان کی ترتیب نہیں بھولے گی کہ کون سی کتاب پہلے نازل ہوئی، کون سی بعد میں، اور کس کس نبی پہ نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی لاجواب ٹرک ہے۔ لمبے لمبے سوالوں پہ آپ اس طرح کی ٹرک لگایا کریں، پھر یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم یاد رہتے ہیں۔ اب اگلا سوال چلتے ہیں، کوسچن نمبر 4، فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو یہ آپ پیچھے آ جائیں، تو یہ یہاں سے، یہ آپ نے تھوڑا سا لکھنا ہے اپنے پاس سے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ، پھر یہاں سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ تو یہ کوسچن نمبر 4 کا جواب ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے، یہ ویسے بڑا آسان ہے، تو آپ یہ آیت کر سکتے ہیں، یہ آیت کا ترجمہ،
یہ لکھ دیں، یہ بھی کوشچن نمبر 4 کا جواب ہے، چاہے یہ کر لیں چاہے یہ کر لیں، یہ زیادہ آسان ہے۔ یہ فرشتوں پر ایمان لانے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف، آخرت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ تو یہ آپ ادھر آ جائیں گے تو یہ یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں پہ یہ مکمل ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ کوشچن نمبر 5۔ اسی کے ساتھ ہمارے شارٹ کوشچن کمپلیٹ ہوئے۔ اب ہم تفصیلی جواب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال، آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، وضاحت کریں۔ تو یہ آپ کا یہاں سے شروع ہوگا، پہلا لانگ کوشچن یہاں سے، یہ پہلے سٹار سے۔ یہ دو تو آپ نے شارٹ میں یاد کرنے ہیں، آسان ہے۔ یہ ایک آپ یاد کریں گے اور اس کے اوپر آپ ہیڈنگ دے لیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یا اگر نہیں نظر آ رہی تو نوٹ کر لیں۔ ملائکہ پر ایمان لانے کی اہمیت یا فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت، یہ اوپر ہیڈنگ دیں اور یہاں سے لکھنا شروع کریں، یہ یہاں تک یہ ہیڈنگ آپ کی ہوگی، یہ ہوگی اہمیت۔ اب آگے دوسرے نمبر پہ یہ ہیڈنگ دیں، آسمانی کتب پر ایمان، اور آپ آگے آ جائیں، یہ سارا یاد کریں۔ یہ تو آپ نے شارٹ میں کرنا ہی کرنا، بس یہ 2 پوائنٹ یاد کریں گے تو یہ یہاں تک پہلا لانگ کوشچن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہاں سے شروع کرنا ہے، ایک یہ ہیڈنگ دینی ہے، اور پھر آگے جا کے یہاں تک یہ آپ کا کوشچن نمبر 1 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی طرف۔ کوشچن نمبر 2 کیا ہے؟ عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات تحریر کریں۔ تو یہ آپ کا یہ ساتھ ہی پڑا ہے، یہ یہاں پہ یہ والا، یہ ہیڈنگ آپ نے اندر دینی ہے، آخرت پر ایمان، یہاں سے آپ نے یہ شروع کرنا ہے اور یہاں تک یہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ دوسرا لانگ کوشچن ہو جائے گا ہمارا کمپلیٹ۔ تو اسی کے ساتھ یہ ہماری مشق کمپلیٹ ہوئی۔